اگر آپ اردو ناول سنتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے۔ وہ وسطی گول میز پر اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ برابر جہمان حورِ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھی۔ وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھی جو چھیلے جانے میں وقت دیتا تھا، اس لیے ماں جب فارغ ہوتی لہسن چھیلنے لگ جاتی۔ لان کے سوٹ پر سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پر لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ وہ نرمی سے ان کی کنپٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ ہی ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ دفتن ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکھارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی۔ مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا۔ جینس پر بھوری ڈریس شرٹ کے آستین پیچھے موڑے، گیلے بال ماتھے پر بکھیرے، وہ ہر صبح کی طرح حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا تھا۔ باس میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو۔ ساتھ ہی بڑبڑائی، کسی انگریز کی اولاد نہ ہو تو۔ جی بڑی بی بی، چلتا ہوں میں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں، ماں نے اسے گھٹتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ کیف متذبذب سا آگے بڑھا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پر تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص جب وہ کسی اور کو پڑھے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، تمہارے اماں بابا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تب چڑھ گئی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں اور دن کام کرنے کے لیے۔ یہ جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پر لگے ہوتے ہوئے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ فون پہ؟ کیف کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی، اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھی، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھیں۔ سوری بڑی بی بی، میں دھیان کروں گا۔ کیف نے تابعداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بھی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا، دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں، وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی، میں نے اس کو چوکیداری کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پر فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا، بیچارہ کالز وغیرہ کر لیتا ہوگا۔ خیر ہے۔ ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات، توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی رٹ لگا رکھی تھی کل اس نے، کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، آج کل سب چلتا ہے ماں۔ ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی، کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آ کے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے ابد تک دوست نہیں بن سکتے، مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اللہ نے جب آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو مختلف جگہوں پر اتارا، ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بختوں کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اڑ گئیں اور فریج کی طرف بڑھیں۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر دل کھول کے ہنسی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلایا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی دیکھی تھی کیا؟ شاید نہیں۔ بختوں، یہ بچے ہوئے سالن نکالو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسائیوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں، روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے، آج ایک سالن بنا لیں اور 7 دن پرانے سالنوں کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا، اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی، ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اوف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، آپ بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں، جل کے بولی۔ ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔
ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیف نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اسی لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی۔ جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولایتی کافی حلق سے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پر رکھا اور ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑتی رہے۔ اوکے؟ نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی برا ہی مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے بخت بھی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی واپس کرسی تک آ گئیں۔ تو خود بنا لیا کرو اپنے لیے کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واو، کچھ تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی۔ چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پائنچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟